انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، بزرگان ملت، سامعین کرام، معزز طلاب کرام، ذوی الاحترام، مظلوم کربلا، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی محبت اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے. خالق کائنات نے ہم پر احسان کیا، اس نے ہم پہ کرم کیا کہ اس نے ہمیں آل محمد کے دامن سے وابستہ کر دیا. اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں آل محمد کا شیعہ بننے کی توفیق عنایت فرمائی. دیکھیے، دو چیزیں ہیں جو من جانب اللہ نازل ہوتی ہیں. دو چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کی جانب سے نازل ہوتی ہیں. ایک کو رحمت کہتے ہیں اور دوسری چیز کو نعمت کہتے ہیں. رحمت بھی اللہ کی جانب سے نازل ہوتی ہے اور نعمت بھی اللہ کی جانب سے نازل ہوتی ہے، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے. رحمت جب برستی ہے تو پھر وہ ہر ایک پہ برستی ہے. وہ مستحق کو بھی دیتا ہے، وہ غیر مستحق کو بھی دیتا ہے. وہ اگر موسیٰ کو دیتا ہے تو پھر فرعون کو بھی دیتا ہے. وہ اگر ابراہیم کو دیتا ہے تو پھر نمرود کو بھی دیتا ہے. جو اسے اللہ مانے اسے بھی دیتا ہے، جو اسے اللہ نہ مانے اسے بھی دیتا ہے. جو اس کی بھیجی ہوئی کتاب پر ایمان رکھے اسے بھی دیتا ہے، جو ایمان نہ رکھے اسے بھی دیتا ہے. جو اس کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لائے اسے بھی دیتا ہے، جو ایمان نہ لائے اسے بھی دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رحمت اس کی عام ہے، وہ ہر کسی کو عطا کرتا ہے بلا تفریق، ہر کسی کو عطا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رحمت اس کی عام ہے. رحمت اس کی عام ہے، لہذا وہ ہر کسی کو عطا کرتا ہے. مثال دوں، جیسے بارش، جب بارش برستی ہے نا تو پھر ہر ایک پہ برستی ہے. وہ سرسبز و شاداب مقام پر بھی برستی ہے تو پھر وہ کوڑے کے ڈھیر پر بھی برستی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رحمت اس کی ہے. رحمت عام ہے، ہر کسی کو عطا کرتا ہے. لیکن یہ ہے رحمت. نعمت اس طرح نہیں ہے. نعمت ایک عظیم شے کا نام ہے. نعمت ہر کسی کو عطا نہیں کرتا. نعمت کچھ خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. ہر کسی کی قسمت میں یہ نعمت نہیں ہے، کچھ خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. پہلا فرق. دوسرا فرق یہ کہ رحمت جب وہ دیتا ہے تو عوض میں وہ کسی چیز کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا، وہ مفت میں دیتا ہے، وہ فری میں دیتا ہے، مد مقابل کسی چیز کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا. لیکن جب وہ نعمت دیتا ہے تو نعمت مفت میں نہیں دیتا، نعمت کے بدلے وہ شکر مانگتا ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے. یہ نعمت ہے. نعمت ہر کسی کو عطا نہیں کرتا، نعمت کچھ خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. لہذا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے محبت اہل بیت کو، اس نے محبت حسین ابن علی کو نعمت قرار دیا ہے، رحمت قرار نہیں دیا. یہ محبت حسین ابن علی نعمت ہے، رحمت نہیں ہے. ہر کسی کی قسمت میں یہ نعمت نہیں ہے. یہ نعمت ہے، نعمت پر شکر ہوتا ہے. آخر یہ محبت حسین ابن علی، یہ نعمت ملتی کیسے ہے؟ یہ نعمت بازاروں میں نہیں ملتی، یہ نعمت خریدنے سے نہیں ملتی، یہ نعمت پیسوں سے نہیں ملتی، یہ نعمت درہم و دینار سے نہیں ملتی. پھر یہ نعمت آخر ملتی کیسے ہے؟ پیغمبر اکرم ارشاد فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا جعل فی قلبہ حب الحسین. جب پروردگار کسی کے دل میں، پروردگار کسی کو خیر عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کے دل میں محبت حسین ابن علی ڈال دیتا ہے. ہاں، جب پروردگار کسی کو خیر عطا کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں
دیتا ہے. لہذا یہ محبت حسین ابن علی نعمت ہے اور نعمت پر پروردگار شکر مانگتا ہے. لہذا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جب تم اپنے دلوں میں ہماری محبت کا چراغ روشن پاؤ تو خالق کائنات کا شکریہ ادا کرو. میرے مولا نے بھی اس حدیث میں شکریہ کا مطالبہ کیا ہے. بس میرے مولا کا اس حدیث میں شکریہ کا مطالبہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ محبت حسین ابن علی نعمت ہے، رحمت نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. لہذا جب یہ محبت حسین نعمت ہے تو ہمیں نعمت پر شکریہ ادا کرنا چاہیے. لہذا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں آل محمد کے دامن سے وابستہ کر دیا. تو نے ہمیں اہل بیت سے منسوب کر دیا. ہاں ہماری نسبت حسین ابن علی سے ہو گئی ہے. ہم منسوب ہو گئے ہیں حسین ابن علی سے. لوگ ہمیں حسین ابن علی کے ذریعے پہچانتے ہیں. یہ حسین کے ماتمدار ہیں، یہ حسین کے عزادار ہیں، یہ شیعہ ہیں، یہ 12 امامی ہیں، یہ 12 اماموں کو ماننے والے ہیں، یہ فقہ جعفری سے تعلق رکھتے ہیں، یہ حسینی ہیں. تو جب ہم حسینی ہیں تو پھر ہمارے حسینی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں ہم حسین کی ذات کو مانتے ہیں وہاں حسین کی بات کو بھی مانیں. فقط لبیک یا حسین سے کام نہیں ہونے والا، فقط یا حسین کا نعرہ لگانے سے کام نہیں ہوگا، بلکہ پھر لہذا ہمیں صرف محبت حسین کا دعویٰ نہیں کرنا. ہاں صرف یا حسین کا نعرہ نہیں لگانا، بلکہ کردار حسین ابن علی کو اپنے وجود کے اندر منتقل کرنا ہے. ہاں ہمیں کردار حسین کو اپنانا ہے. اسی حسین کی عزاداری کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. یہ عزاداری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جب عزاداری کا موقع ملے آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں. ہر لحظہ ہر لمحہ جب بھی موقع ملے عزاداری کا پروردگار کا شکریہ ادا کریں. ہاں اور کبھی بھی غرور نہ آئے، تکبر نہ آئے کہ یہ عزاداری ہماری وجہ سے زندہ ہے. ہاں عزاداری ہماری وجہ سے زندہ نہیں ہے. عزاداری یہ حسین کا ذکر ہے اور اللہ نے وعدہ لیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. ہاں قرآن مجید میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ حسین کے ذکر کو باقی رکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی نے سر و تن میں جدائی ہونے کے بعد نو کے سنا پہ جا کے تلاوت کر کے بتایا پروردگارا میں نے تیرا ذکر کو باقی رکھا. لہذا اب اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے خود کہا ہے تم میرے ذکر کو باقی رکھو میں تمہارے ذکر کو باقی رکھوں گا. لہذا یہ عزاداری پروردگار نے ضمانت لی ہے وہ حسین ابن علی کے ذکر کو باقی رکھے گا. ہم نے اور آپ نے اس ذکر کی ضمانت نہیں لی ہے، اللہ نے ضمانت لی ہے. وہ جو حی لا یموت کا مصداق ہے اس نے لی ہے، ہم نے نہیں لی. کیوں؟ کیونکہ ہم فانی ہیں، آج ہیں کل نہیں رہیں گے. لہذا اللہ نے وعدہ لیا ہے اور اللہ جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کے خلاف نہیں جاتا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدے کے خلاف نہیں جاتا. لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حسین کا ذکر باقی رہے گا. اگر اس روئے زمین پر ایک بندہ بھی نہ ہو، ایک شخص بھی نہ ہو اس روئے زمین پر، پروردگار عالم فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیج کے حسین کا ذکر کروائے گا. اللہ کا وعدہ ہے اور حسین کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. دنیا کی کوئی طاقت حسین کے ذکر کو ختم نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت حسین کے ذکر کو مٹا نہیں سکتی. ہاں میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں ان بے وقوفوں کو، ان احمقوں کو جو یہ کہتے ہیں ہم حسین کا ذکر ختم کر دیں گے، ہم حسین کے ذکر کو مٹا دیں گے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اگر حسین کے ذکر کو مٹانا چاہتے ہو، اگر حسین کے ذکر کو ختم کرنا چاہتے ہو تو پھر مجلسوں پر پابندی نہ لگاؤ. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا ذکر فقط مجلسوں پر منحصر نہیں ہے. حسین کے ذکر کو مٹانا چاہتے ہو سب سے پہلے اذانوں پر پابندی لگاؤ.
یہ فقط نماز کے وقت کا اعلان نہیں ہے، حسین کے وقت کا اعلان ہے۔ یہ 5 وقت جو اذان ہوتی ہے، یہ ظاہراً لگتا ہے کہ یہ نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، لیکن حقیقتاً یہ حسین کی فتح کا اعلان ہے۔ لگتا ہمیں ایسا ہے، لہذا حسین ابن علی کا ذکر باقی رہے گا۔ کوئی طاقت حسین ابن علی کے ذکر کو مٹا نہیں سکتی، لہذا اللہ نے کرم کیا ہم پہ، اس نے احسان کیا کہ ہم حسین کے عزادار بن گئے۔ یاد رکھیے، جو عزاداری ہم کر رہے ہیں یہ رسمن نہیں ہے کہ ہر سال 2 مہینے 8 دن ہم ہر سال کر رہے ہیں، لہذا ہر سال کی طرح امسال بھی نہیں عزیزوں، یہ رسمن نہیں ہے، یہ عزاداری عبادت ہے۔ لیکن یہ عزاداری عبادت کب ہے؟ جب عزاداری کا مقصد اور حسین ابن علی کی شہادت کا مقصد ایک ہوگا تو یہ عزاداری عبادت ہوگی۔ جب شہادت حسین ابن علی کا مقصد اور عزاداری کا مقصد ایک ہوگا تو یہ عزاداری عبادت ہوگی۔ یہ کالے لباس پہننا عبادت، یہ جلوسوں میں شرکت کرنا عبادت، یہ ماتم میں شرکت کرنا عبادت، یہ مجلسوں میں جانا عبادت۔ کب؟ جب حسین کی شہادت کا مقصد ذہن میں ہو تب یہ عزاداری عبادت ہوگی۔ اگر مقصد نہیں ہے تو آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ ہماری عزاداری عبادت ہے یا نہیں ہے۔ اگر مقصد حسین ہے تو یہ عزاداری عبادت ہے۔ آئیے ہم اپنی عزاداری میں دیکھتے ہیں، اگر ہماری مجلسوں میں، اگر ہماری عزاداری میں مقصد حسین بچتا ہے تو ہماری عزاداری عبادت ہے۔ مقصد کیا تھا حسین ابن علی کا؟ ہم نے حدیث بیان کی، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ حسین کا نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ امر بالمعروف۔ اگر نچوڑ بیان کیا جائے تو حسین کے نکلنے کا مقصد کیا تھا؟ دین بچانا۔ دین بچایا ہے حسین ابن علی نے۔ اب ذرا آئیے اپنی مجلسوں میں دیکھیے، اپنی عزاداری میں دیکھیے، اگر ہماری عزاداری میں دین بچتا ہے تو یہ ہماری عزاداری عبادت ہوگی۔ اگر دین بچتا ہے، اگر